حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مرید آیا، بہت سا کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر آیا، بہت سی مٹھائی لے کر آیا، اور وہ مرید بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت معروف نے اپنے مرید سے پوچھا کہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ تو مرید کہنے لگا حضور خوشی کی بات تو ہے، اللہ نے میرے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور کر دی۔ تو حضرت معروف نے پوچھا اللہ نے کس سبب سے تمہارے سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں دور کر دی؟ تو وہ کہنے لگا حضور ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت معروف کرخی سے کہ حضور کل میرے گھر والوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مچھلی کھائیں، تو میں مچھلی لینے کے لیے بازار گیا، بازار سے مچھلی خریدی، اور ایک مزدور کو میں نے اجرت پر رکھا اور کہا کہ تم میری اس مچھلی کو اٹھا کر گھر لے چلو، میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ وہ مزدور راضی ہو گیا، وہ میری مچھلی کو اٹھا کر میرے ساتھ چلتا رہا۔ تو راستے میں ہی ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی، تو وہ مزدور مجھ سے کہنے لگا مالک اللہ ہمیں کامیابی کی طرف، اللہ ہمیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہ کر لیں، اللہ کا فرض ادا نہ کر لیں۔ تو میں نے کہا بالکل اللہ کا فرض تو پہلے ہے۔ اب میں اور مزدور دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے، تو مزدور نے کیا کیا، مسجد کے باہر ہی وہ مچھلیوں والا ٹوکرا رکھ دیا۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے مسجد کے باہر وہ ٹوکرا رکھ دیا ہے، یہاں سے تو ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنا شروع ہوں گے تو باہر سے کوئی چور آ کر لے جائے گا۔ لیکن میں نے کہا چلو خیر ہے، اگر میری مچھلی جائیں گی تو اس مزدور کا ٹوکرا بھی تو جائے گا۔ البتہ ہم نے وضو کیا اور پھر ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ٹوکرا بالکل صحیح سلامت ویسا ہی رکھا ہوا ہے جیسا کہ اس مزدور نے رکھا تھا۔ تو میرے دل کے اندر اس مزدور کے لیے حسن ظن پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کہ دیکھو اللہ پر کیسا توکل کیا کہ مسجد کے باہر ہی مچھلیوں کا ٹوکرا رکھ دیا اور اس کو چوروں وغیرہ کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ البتہ میں اس مزدور کو لے کر گھر کی طرف چلا۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھہرو، میں تمہیں مزدوری اب دیتا ہوں۔ میں گھر کے اندر گیا، مچھلی رکھی اور اپنی بیوی سے اس مزدور کا تذکرہ کیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ وہ تو مزدور تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، تم ایسا کرو اس کو ہمارا مہمان بنا لو کہ وہ دوپہر کا کھانا ہمارے پاس ہی کھا کر جائے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں گھر کے باہر نکلا، پہلے اس کو اجرت دی، اجرت کے بعد میں نے اس مزدور سے کہا اے نوجوان میری بیوی تھوڑی دیر کے اندر ہی مچھلی کو تیار کر لے گی، آج دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھا کر جاؤ۔ تو وہ مزدور کہنے لگا حضور میں تو آج روزے سے ہوں، میں آج کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو میں نے کہا اچھا اگر تم روزے سے ہو تو افطاری تو ہمارے پاس کر سکتے ہو، شام کا کھانا تو ہمارے پاس کھا سکتے ہو۔ تو نوجوان راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ابھی تو آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں کہ آپ کے محلے کے اندر کون سی مسجد ہے جہاں پر جا کر میں نماز ادا کروں۔ میں نے اس کو مسجد بتا دی، وہ مسجد کی طرف چل پڑا، مسجد میں داخل ہوا، اس نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ جب مغرب کے بعد بھی وہ نہ آیا تو میں مسجد میں پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ کے بندے تم روزہ کھولنے کے لیے گھر پر نہیں آئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھائی میں نے مسجد کے اندر ہی پانی پی کر روزہ کھول لیا، اب میں عشاء کی نماز پڑھ کر ہی اس مسجد سے نکلوں گا اور پھر تمہارا کھانا کھاؤں گا۔ تو میں بھی اس نوجوان کے ساتھ مسجد کے اندر ہی بیٹھ گیا اور میں بھی ذکر و اذکار کرتا رہا۔ عشاء کی نماز جب ہم نے پڑھ لی، میں اس مزدور کو اپنے گھر پر لے کر آیا، اس کو کھانا وغیرہ کھلایا، اس کی عزت کی، اور پھر میں نے اس مزدور سے کہا کہ بھائی میرے 3 کمرے ہیں اس گھر کے اندر، ایک کمرے میں رہتا ہوں، میری بیوی رہتی ہے، دوسرے کمرے کے اندر میری معذور بیٹی ہے جو 40 سال سے معذور ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے پیدائشی معذور ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے۔ ایک کمرہ اس کے لیے ہے اور ایک کمرہ میں نے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ مہمان والے کمرے میں آرام کریں اور صبح کو یہاں سے روانہ ہو جائیے گا۔ تو وہ نوجوان اس بات پر راضی ہو گیا۔ اب وہ مرید کہنے لگا حضرت معروف سے کہ حضرت میں نے اپنے مہمان کو مہمان خانے کے اندر داخل کر دیا،
اب میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا۔ رات کے آخری پہر کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے کہا کون؟ تو باہر سے آواز آئی آپ کی بیٹی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میری بیٹی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ تو نہ چل سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، میری بیٹی دروازے کو کیسے کھٹکھٹا رہی ہے؟ تو میں نے گھبرا کر اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو باہر کس کی آواز ہے؟ بیوی نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی آپ کی بیٹی۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا چلو دیکھتے ہیں دروازہ کھول کر ہے کون؟ تو وہ مرید کہنے لگا حضور جب میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو واقعی میں بھی حیران ہو گیا اور میری بیوی بھی حیران ہو گئی دیکھ کر کہ ہماری بیٹی صحیح سلامت تندرست کھڑی ہے۔ اب وہ بول بھی رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی۔ تو میں نے کہا اے میری بیٹی تیرا یہ حال کیسا ہو گیا؟ تو ایک دم تندرست کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ نے ہم پر کیا کرم کر دیا، کیا نوازش کر دی؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی اے میرے والد جب تم اس نیک شخص کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے تو اس وقت میں چارپائی پر لیٹی لیٹی اللہ سے میں نے یہ دعا کی کہ اے بار الہ اگر یہ تیری بارگاہ میں شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو یا اللہ میں اس نیک شخص کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اے میرے رب میری بیماریوں کو دور فرما دے اور مجھے شفا یابی عطا فرما دے۔ جب میں نے یہ دعا کی رات کو سو گئی، ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں میرا جسم پورا کام بھی کر رہا ہے، میری آنکھوں کو نظر بھی آ رہا ہے، اور میں نے جب بولنے کی کوشش کی تو میں بول بھی رہی تھی، اور جب میں نے آواز نکالی تو میرے کان اس آواز کو سن بھی رہے تھے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس نیک بندے کے صدقے میں مجھے شفا یابی عطا فرما دی۔ اب وہ مرید کہتا ہے حضرت معروف کرخی سے کہ حضور ایک دم میں بھاگا اپنے مہمان خانے کی طرف اور اس کمرے کی طرف جس جگہ پر میں نے مہمان کو اس مزدور کو ٹھہرایا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت معروف کرخی نے جب یہ سنا تو حضرت معروف کرخی مسکرائے اور اپنے مرید سے کہا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، کہ اللہ والوں کے واسطے سے، اللہ والوں کے وسیلے سے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ان نیک بندوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔